السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ توضیح المسائل لیسن نمبر ہے 24، پانی سے اشیاء کو پاک کرنے کے بقیہ احکام۔ کوئی بھی نجس چیز جب تک عین نجاست کو اس سے برطرف نہ کرے پاک نہیں ہوگی، لیکن اگر اس میں نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ باقی رہے تو اشکال نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لباس خون سے نجس ہو گیا ہو اور اس کو پانی سے دھو کر لباس سے عین خون کو برطرف کریں لیکن خون کا رنگ باقی رہے تو لباس پاک ہو جائے گا، اور رنگ کو بھی سیال چیز سے دور کر سکتے ہو تو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ پاک کرنے کے لیے جن مقامات میں چند بارہ دھونا چاہیے، پہ در پہ چند مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر کسی چیز کو دوبارہ دھونے کی ضرورت ہے تو ایک دن ایک بار اور دوسرے دن دوسری بار دھوئیں تو کافی ہے۔ اسی طرح جس مقامات میں غسلہ کو نکالنے کے لیے نچوڑنا ضروری ہے، مثلاً قلیل پانی سے نجس چیز کو پاک کرنے میں دھونے کے فوراً بعد بلا فاصلہ نچوڑنا ضروری نہیں، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ غسالہ دھوان کی قابل توجہ اچھی خاصی مقدار خشک ہو جائے۔ اگر چاول، دال، گیہوں اور اس کے مانند چیزوں کا اوپری حصہ نجس ہو جائے تو دوسری چیز کی طرف اس پر پانی ڈالنے یا اس کو پانی میں ڈبونے سے پاک ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے اور اس کو پاک کرنا چاہیں تو اتنی دیر تک کر یا جاری پانی سے رہیں کہ پانی اس کے اندر تک پہنچ جائے۔ اگر اور اگر اس چیز میں کوئی ایسی رطوبت ہو جو پانی اندرونی چیز نچوڑنے میں مائع نہ ہو تو پہلے اس کو خشک کریں اور بعد میں کر یا جاری پانی میں ڈال دیں۔ اگر صابن کا اوپری حصہ نجس ہو جائے تو اس کو پاک کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو پاک کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان شک کرے کہ نجس پانی صابن کے اندر پہنچا ہے یا نہیں تو اس کا اندرونی حصہ پاک ہے۔ اگر نجس غذا دانتوں کے ریخوں میں رہ جائے اور پانی منہ میں گھمائیں اگرچہ قلیل ہی پانی کیوں نہ ہو، اور معلوم ہو جائے پانی نجس غذا کے تمام اجزاء تک پہنچ گیا ہے تو پاک ہو جائے گی۔ اگر کسی نجس چیز کو مثلاً پلاسٹک یا دھات کو پگھلائے اور پگھلانے کی وجہ سے اس کا اندرونی حصہ بھی نجس ہو جائے تو جمنے کے بعد اس کو پانی سے دھوئیں تو اس کا ظاہری حصہ پاک ہو جائے گا۔ اگر معدنی نمک اور اس کے مانند کسی اور چیز کا اوپری حصہ نجس ہو جائے تو پانی ڈالنے سے اگر پانی مضاف نہ ہو پاک ہو جائے گا، چاہے قلیل پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر پگھلی ہوئی نجس شکر سے قند بنائی اور اس کے بعد کر یا جاری پانی میں ڈال دیں تو پاک نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص کسی چیز کو دھوئے اور یقین کرے کہ پاک ہو گئی ہے اور بعد میں شک کرے اس کی عین نجاست تو اس سے دور کیا ہے یا نہیں تو اسے دوبارہ دھونا ضروری ہے تاکہ یقین یا اطمینان پیدا کرے کہ عین نجاست دور ہو گئی ہے۔ لیکن اگر جو شخص وسوسے میں مبتلا ہو تو اس صورت میں اپنی شک کی پرواہ نہ کرے۔ اگر کوئی لباس کو کور یا جاری پانی میں دھوئیں اور بعد میں مثلاً اس میں کوئی نظر آ جائے، اگر احتمال نہ دے کہ یہ کافی پانی کے پہنچنے میں مائع ہوئی ہے تو لباس پاک ہے۔ اگر کسی کو نجس لباس اور اس کے مانند چیزوں کو دھونے کے بعد مٹی کا ذرہ یا صابن یا اس طرح کی چیزیں اس میں نظر آئیں، اگر احتمال نہ دے کہ وہ چیزیں پانی کے پہنچنے میں مائع ہوں،
مائع وہ چیزیں پانی کے پہنچنے میں مائع ہیں تو وہ لباس پاک ہے، لیکن اگر جانتا ہو کہ یہ مٹی یا صابن نجس جگہ تک پانی پہنچنے میں مائع ہوا ہے یا شک کرے تو وہ جگہ نجس کا حکم رکھتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اگر نجس پانی مٹی یا صابن کے مٹی یا صابن کے اندرونی سرایت کر گیا ہو تو اس کا اندرونی حصہ نجس ہوگا، لیکن وہ مٹی اور صابن جو لباس پر نظر آیا ہے اس کا ظاہری حصہ پاک ہے، مگر وہ یہ جانتا ہے کہ لباس کو نچوڑتے وقت مٹی اور صابن کا اندرونی اور پوشیدہ نجس حصہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اگر گوشت اور چربی نجس ہو جائے تو دوسری چیزوں کی طرح دھوئی جائے گی، اور اسی طرح اگر نجس چیز کا یا لباس یا برتن پر کم چربی ہو جو پانی کے پہنچنے میں مائع نہ ہو، اگر برتن یا بدن نجس ہو جائے اور اس کے بعد اتنی چکنائی آ جائے کہ پانی پہنچنے میں مائع ہو، اور اگر برتن اور بدن کو دھونا چاہیں تو پہلے چکنائی کو دور کریں تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے۔ وہ زمین جس میں پانی جذب ہوتا ہو، مثلاً وہ زمین جس کی سطح پر ریت اور کنکری ہو، اگر نجس ہو جائے تو قلیل پانی سے پاک ہو جائے گی، لیکن رطوبت اور کنکری کا نچلا حصہ قلیل پانی کے غسلہ دھون کے ملنے سے قلیل پانی کے غسلہ کا حکم رکھتا ہے، یعنی وہ نجس ہوتا ہے۔ البتہ اگر پانی ڈالنے سے پہلے نجس چیز میں عین نجاست نہ ہو تو غسلہ کا نجس ہونا احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ اگر وہ زمین جس کا فرش پتھر یا اینٹوں کا ہو یا دوسری سخت زمین جس میں پانی جذب نہ ہوتا ہو نجس ہو جائے، قلیل پانی سے پاک کر سکتے ہیں، لیکن اتنا پانی ڈالیں کہ جاری ہو جائے۔ چنانچہ جو پانی ڈالا گیا ہے کسی جگہ سے باہر نہ جائے اور کسی جگہ جمع ہو جائے تو اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے جمع ہوئے پانی کو کسی پاک پانی جیسے کپڑا یا برتن سے نکالیں یا کسی کھینچنے والی وسیلے سے جمع کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔